کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ آج میری زندگی کا ایک بہت اہم انسان آ رہا تھا، وہ انسان جس کے نام سے منسوب ہو کر میں پچھلے 5 سالوں سے اس کی منتظر تھی، وہ انسان جس نے زمانے بھر سے ٹکر لے کر مجھے اپنا بنایا تھا۔ راجا مجھ سے نکاح کرنے کے چند ہی روز بعد اپنی تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے بیرون ملک جا بسا تھا۔ آج وہ 5 سال بعد پھر سے میرے گھر آ رہا تھا۔ شاید اب وہ میری رخصتی کی بات کرنے آ رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ میری اس ذلت بھری زندگی سے جان چھوٹ جائے گی اور میں آرام سے پیا کے دیس شہزادیوں کی طرح رہوں گی، کیونکہ میں جو زندگی گزار رہی تھی یہ صرف میرا دل ہی جانتا تھا کہ اس زندگی نے مجھے دن رات کتنی بڑی عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ خیر، میں نے گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے تمام تر انتظامات مکمل کر لی۔ شام کا وقت ہونے کو تھا جب اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو حسب توقع سامنے راجا کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اندر لے آئیں۔ وہ ہمیشہ سے بڑا مؤدب ثابت ہوا تھا۔ خاموشی سے اماں کے پیچھے چلتا مہمان کھانے میں آ کر بیٹھ گیا۔ گھر پر اماں کے علاوہ ابا بھی موجود تھے۔ وہ بستر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ اس وقت وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ میں راجا کے لیے چائے لے کر آئی تو ہمارے درمیان محض رسمی سلام دعا کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد وہ چائے پیتے پیتے میری جانب بہت گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا، جن کے ساتھ ہی میں سمجھ جایا کرتی تھی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ نہ جانے وہ کیا تھا جسے میں سمجھ نہیں پائی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایک دم بولا، آنٹی، سنا ہے آپ کی بیٹی ہانیہ بہت اچھا پڑھتی ہے، میں بھی سننا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ راجا کی یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ میں ایک دم چونک سی گئی، مگر میں نے اپنے جذبات کو قابو کرتے ہوئے کہا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ اماں نے میری جانب دیکھا اور بولی، بیٹی۔ اماں کی بات سن کر میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ راجا کی نظریں متواتر میرے چہرے پر مرکوز تھیں، جیسے وہ میرے چہرے کے تاثرات پڑھ رہا ہو یا پھر اس چہرے سے کچھ کھوج رہا ہو۔ میں نے نگاہیں جھکائیں اور شعر پڑھنے لگی۔ راجا دل ہی دل میں نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، کیونکہ شعر ختم ہونے کے چند منٹ تک وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اماں کے پکارنے پر ایک دم چونک کر اماں کی جانب دیکھنے لگا اور ساتھ ہی مجھے خوب داد دی، لیکن اس کی داد دینے کا انداز بالکل ایسے تھا جیسے کسی بازاری عورت کے حسن کی تعریف کی جا رہی ہو۔ میرا دل کسی گہری کھائی میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ اگلے ہی لمحے راجا نے ماں سے کہا، آنٹی، میں نے کبھی آپ کا گھر نہیں دیکھا، اجازت ہو تو آج دیکھ لوں۔ اماں نے جھٹ سے کہا، کیوں نہیں، ضرور دیکھو۔ اور پھر اماں نے میری طرف رخ موڑ کر کہا، جاؤ ہانیہ بیٹا، تم راجا کو گھر دکھاؤ، میرے تو پیر میں درد ہو رہا ہے، میں نہیں چل سکتی۔ اماں کے کہنے پر میں خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن دل کو کسی انجانے خوف نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ راجا بڑی ہی خاموشی اور سست روی سے قدم بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ مہمان خانے سے باہر نکلتے ہی اس نے کہا، میں پورا گھر نہیں، صرف تمہارا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے ذرا تعجب ہوا، لیکن پھر خاموشی سے میں اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ وہ کمرے میں قدم رکھتے ہی جیسے ٹھٹک سا گیا۔ اس نے ایک نظر میری جانب دیکھا اور بولا، یہ سامنے کھڑا چمچماتا اسکارف تمہارا ہے؟ ہاں۔ اس وقت میرے دل پر آسمانی بجلی گری۔ میں نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، ہاں، میرا ہی ہے۔ تبھی میرے منہ پر راجا نے ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ تم ایسی نکلو گی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں سمجھتا رہا کہ میری ہانیہ اتنا غلط کام نہیں کر سکتی، لیکن میں کیسے بھول گیا، اس دنیا میں کوئی بھی ویسا نہیں جیسا نظر آتا ہے۔ آج تو یہ بات ثابت ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، لیکن وہ سب راجا کہاں دیکھ پا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں احتجاج کرتی یا کچھ کہہ پاتی، وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ بھی انہی مردوں میں سے نکلا تھا جو صرف تصویر کا ایک رخ دیکھ کر خود ہی بہت کچھ سوچ بیٹھتے ہیں۔
میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور امی کے سامنے راجا کے اس قدر اچانک جانے کا بہانہ سوچنے لگی کیونکہ فی الحال یہ ضروری تھا۔ خیر، کسی طرح سے وہ شام گزر گئی، لیکن ساری شام میری آنکھوں سے آنسو ابلتے رہے۔ فجر کی اذان کے ساتھ میں نے نماز پڑھنا شروع کی اور رب کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی، کیونکہ صرف وہی تھا جو میرا سچ جانتا تھا۔ دن چڑھ آیا تھا، ہر کوئی حسب معمول اپنے کام کرنے لگا، لیکن جیسے ہی دوپہر ڈھلنے کو آئی ایک مرتبہ پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے لگا کہ راجا آیا ہوگا، شاید اپنی غلطی کی معافی مانگنے، سو میں تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی، لیکن دروازہ کھولتے ہی ساری امیدیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ سیاہ کوٹ میں ملبوس ایک شخص کھڑا تھا، اس نے مجھے ایک لفافہ پکڑایا اور واپس لوٹ گیا۔ میں نے ہمت کر کے لفافے کو کھولنا چاہا تو اس میں رقم تھی، ساتھ ہی ایک کاغذ تھا۔ میں نے جلدی سے کمرے میں جا کر کاغذ کو کھولا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرا تو دماغ گویا سن ہو کر رہ گیا تھا۔ جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دھنس جاؤں۔ مجھے اس گناہ کی سزا ملی تھی جو میں نے اپنی لذت کے لیے نہیں کیا تھا۔ راجا نے میرے منہ پر طلاق نامہ دے مارا، اور وہ رقم حق مہر کی تھی جو اس نے مجھے بھیجی تھی۔ یہ رقم مجھے خود پر حرام محسوس ہو رہی تھی۔ کتنی ہی دیر میں اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگائی، بستر پر بے صدا لیٹی رہی۔ آنسو خاموشی سے تڑتے ہوئے تکیا کو بھگو چکے تھے۔ میں اسی لال سکارف کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ شام دوپہر میں ڈھلنے لگی۔ میرا ماجی میری آنکھوں کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے ان دنوں ابا کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ اماں کو شوگر تھی، جس کی وجہ سے ان کے پیر کا زخم پیپ سے بھر چکا تھا۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ پاؤں کا آپریشن کرنا پڑے گا، لیکن میرے پاس اتنے پیسے کہاں تھے کہ اماں کا آپریشن کروا سکتی۔ میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھائی، لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ محلے کے بدماش لڑکوں نے ان بچوں کے ہاتھ مجھے خطوط پھینکنے لگے۔ میرا ایک بھائی بھی تھا جو ہر وقت گھر سے باہر رہتا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ اگر ان خطوط کا علم اسے ہوا تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ لہٰذا میں نے ٹیوشن والے بچوں کو چھٹی کروانے کا سوچا، مگر اس سے پہلے کہ میں ان کی چھٹی کروا پاتی، کوئی خط میرے بھائی کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس نے مجھے اس قدر پیٹا کہ آج بھی سوچوں تو تکلیف کی ایک نئی لہر جاگ اٹھتی ہے۔ میں نے ٹیوشن بھی پڑھانا چھوڑ دیا تھا۔ گھر سے باہر جا کر کام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میری ماں میرے حسن سے ڈرتی تھی۔ وہ مجھے باہر جانے نہیں دیتی تھی۔ گھر کے حالات برے سے برے ہو رہے تھے۔ ایک روز میں نے بھائی سے کہا، بھائی، کوئی کام دھندہ شروع کرو ورنہ گھر کا خرچ کیسے پورا ہوگا؟ میری بات سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا اور بولا، تم سے میرا گھر پر بیٹھنا دیکھا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ میں بھائی کی منتیں کرنے لگی، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور لڑتا جھگڑتا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد میرا بھائی کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ اب مجھے ہی گھر کو سنبھالنا تھا۔ میں نے اپنی دوست کے مشورے پر کام کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ کام میرے لیے وبال جان بن گیا۔ پہلے تو میں اس بات پر حیران ہوئی، لیکن میں بہت مجبور تھی۔ مجھے اس کام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آیا۔ میں اپنے کمرے میں گئی، دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی۔ میں نے اپنی حسن آنکھوں کو سجا کر ہتھیار سے لیس کیا، چمکتا خوبصورت لباس پہنا اور پھر نقاب اوڑھا۔ پورا چہرہ سوائے آنکھوں کے چھپ گیا۔ میری انتہائی حسن آنکھیں نقاب میں اور زیادہ نمایاں ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد میں نے موبائل اٹھا کر اپنے بیڈ پر آ بیٹھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن مجھے ہر حال میں کرنا تھا۔ میں نے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کی، اسے سیو کی اور اپنی دوست کے بنائے ہوئے فیس بک پیج پر لائیو آ گئی۔ شروع میں تو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن پھر چاہنے والوں کی بھرمار ہو گئی۔ اب میں روز اپنی آنکھوں کو خوبصورت میک اپ سے سجا کر صرف سکارف تلے چھپاتی اور اپنے چہرے کو بھی نقاب میں چھپا لیتی۔ پھر فیس بک پر لوگوں سے ایسی ایسی باتیں کرتی جو کسی عزت دار گھرانے کی لڑکی نہیں کرتی تھی۔ شروع میں مجھے بہت جھجک محسوس ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ یہ میری زندگی کا حصہ بننے لگا۔ پھر میں نے ایک یوٹیوب چینل بھی بنا لیا، جس پر اپنی ہی ویڈیوز لگا لیا کرتی تھی۔ میں لوگوں کو گانے سناتی،
کئی نوجوان لڑکوں کے لیے شعر پڑھا کرتی۔ ہزاروں لوگ مجھے داد دیتے، ہر ایک میری آنکھوں اور آواز کا دیوانہ تھا۔ آہستہ آہستہ میری شہرت بڑھنے لگی، میرے فینس کی داد ہزاروں سے لاکھوں میں ہو گئی۔ اس مقام تک آنے میں میں نے اچھی خاصی محنت کی تھی، لیکن یہ میں بھول گئی تھی کہ آج کل ہر انسان جدید ٹیکنالوجی سے متعارف ہو چکا ہے، کہیں کوئی اپنا مجھے پہچان نہ لے۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ یہ سب چھوڑ دوں، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میرے ابا کا اچھا علاج ہونے لگا۔ میں کسی طرح سے یہ سب چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ جن بہنوں کے بھائی جیتے جی مر جائیں، وہ ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ دن ہفتوں، ہفتے سالوں میں گزر گئے۔ کئی بار دل میں خیال آتا کہ اگر راجا کو اس سب کے بارے میں معلوم ہوگا تو میرا کیا بنے گا۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب راجا کے سامنے میرا یہ راج کھل گیا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں، لیکن ہم جیسے گنہگاروں کی زندگی اتنی آسانی سے کہاں تمام ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ کئی دن راجا کے دیے ہوئے پیسوں کے ساتھ کٹ گئے۔ میں وہ رقم استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی۔ مجھے پھر سے اس کیمرے اور موبائل کا سہارا لینا پڑا۔ میں روز خود کو ملامت کرتی، لیکن پھر مجبور ہو کر وہی گناہ کر بیٹھتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ گناہ میرے گلے کا طوق بن جائے گا۔ ایک روز مجھے گھر کا سامان لینے باہر جانا پڑا۔ میری چادر سوکھنے کے لیے ڈالی ہوئی تھی، مجھے مجبوراً لال سکارف سے نقاب کرنا پڑا۔ میں قریب سارا سامان لے چکی تھی۔ آخر میں جب میں کپڑے کی دکان پر اماں کے لیے سوٹ لینے کی غرض سے رکی تو وہ دکاندار مجھ سے بلا وجہ بحث کرنے لگا۔ مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی، لیکن مجھے بھی وہی سوٹ چاہیے تھا۔ قریب مجھے وہاں بیٹھے آدھا گھنٹہ ہونے کو تھا کہ اچانک کسی نے میرے منہ پر کپڑا رکھا۔ مجھے چکر آتا محسوس ہونے لگا۔ اتنی دیر میں 2 لوگ مجھے پاؤں سے پکڑ کر قریب گھسیٹتے ہوئے دکان سے باہر لے آئے۔ میرے وجود میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ میں ذرا سی بھی آواز نکال پاتی۔ میری آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ ان دھندلی آنکھوں سے آخری منظر یہی دیکھا تھا کہ مجھے کسی گاڑی میں لٹایا جا رہا ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بند کمرے میں پایا۔ اس وقت میں ایک دم ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کون تھا جو مجھے یہاں لے آیا تھا؟ میرا دل مارے خوف کے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے وحشت کے مارے آنسو نکلنے لگے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد کچھ مردانہ آوازیں سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا، یار آج تیرے والی کو ہی لے آئے ہیں، ہمیں وہ نقاب والی حسینہ مل ہی گئی ہے جس کے لیے تم دیوانوں کی طرح گھومتے پھرتے ہو۔ جلدی سے آ جاؤ تاکہ ہمارا بھی انتظار ختم ہو۔ ہم بھی تمہارے بعد اس حور پری کا چہرہ دیکھیں گے۔ ابھی تو بجلی بھی نہیں ہے، شاید تمہارے آنے کے بعد ہی وہ آ جائے۔ یہ سن کر میرے وجود میں خون کی گشت تھم سی گئی۔ میرا پورا وجود پسینے سے تر ہو گیا۔ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن آج یہ بھی نہیں کر سکی، کیونکہ آج اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی تھی۔ یہی دعا کر رہی تھی کہ کوئی موجہ ہو جائے اور میری عزت بچ جائے، ورنہ یہ درندے میری عزت تار تار کر ڈالیں گے۔ ابھی اس شخص کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ کوئی اندر داخل ہوا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس شخص کا چہرہ میں دیکھ نہیں پائی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی جسے اس نے میرے نقاب میں چھپے چہرے پر لگا رکھا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے ایک زوردار قہقہا مارا، جسے سن کر مجھے اتنی گھبراہٹ ہوئی۔ میرا جی چاہا اس کے چہرے پر تھوک ڈالوں، مگر میں بے بس ہو گئی تھی۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا اور اپنی ناپاک زبان سے میرے لیے بیہودہ باتیں بول رہا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد تم میرے ہاتھ آ ہی گئی۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ یہ آواز مجھے سنی سنی سی لگ رہی تھی، مگر میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ کون ہے۔ وہ میرے قریب آیا اور بولا، میں صرف تمہاری ان خوبصورت نگاہوں کا عاشق ہوں، تمہارے چہرے سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ میری آنکھوں پر ٹارچ لگائے مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ روشنی میں میری آنکھیں چمک سی گئیں۔ وہ بالکل پاگل لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس مڑ گیا۔ اللہ اللہ کر کے یہ موجہ ہو گیا تھا۔
मैं वहाँ आंधे मुंह पड़ी न जाने कितनी देर रोती रही। एक लम्हा एक सदी के बराबर लग रहा था। अगली रात वो फिर आया। वही सुनी सी आवाज़ फिर से मेरे कानों में पड़ी। कमरे में नीम अंधेरा था। मैं उसका चेहरा देख नहीं पाई। वो खिड़की की जानिब मड़कर खड़ा था। जब मैं बाहर निकलने के लिए भागी, लेकिन वो तेज़ी से मड़ा और मेरा स्कार्फ पकड़ा, जिसके साथ ही मेरा नकाब खुल गया और वो एकदम मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और एक लम्हे में हज़ारों रंग आ गए। वो मेरा सगा भाई मुबीन था, जिसे आज मैंने देखा भी तो अपने सौदागर के रूप में। मुझे देखते ही उसने एक ज़ोरदार चीख मारी और यूं एक अच्छा खासा नौजवान एक झटके में ज़मीन बोस हो गया। शायद यही मेरे गुनाहों की सज़ा थी। मुबीन की चीख सुनकर उसके बाहर खड़े पहरेदार दोस्त कमरे में आ गए। सब उसकी हालत देखकर चौंक गए। मैंने उसी परेशानी का फ़ायदा उठाया और वहाँ से भाग निकली। रात गहरी हो रही थी। मेरे हाथ पांव में ना जाने कहाँ से ये ताकत आ गई। अपने आप को संभालते हुए उस यकबस्ता रात में मैं पागलों की तरह भाग रही थी। नहीं जानती थी कि मुझे कहाँ जाना है। रास्ते में आने वाले पत्थरों पर गिरकर टकराई भी, मगर फिर मुझ में हिम्मत आ जाती और मैं उठकर खड़ी हो जाती। दूर सड़क पर कहीं मुझे रिक्शा आता दिखाई दिया। मैं जल्दी से उसमें जा बैठी और अपने घर का पता बताया। सुबह की रोशनी नमूदार हो चुकी थी जब मैं घर पहुंची। मेरा वजूद ना जिंदों में था और ना मुर्दों में। मैं घर में दाखिल हुई तो मुझ पर एक और क़यामत आ बरसी थी। मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था। अम्मा भागती हुई मेरे पास आई और मुझे बुरी तरह पीटने लगी। कहाँ चली गई थी तू? तेरा बाप तेरी याद में मौत के मुंह में चला गया। अम्मा की हालत देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर में मोहल्ले वाले भी जमा हो गए। हर कोई मुझे सवालिया निगाहों से देख रहा था। जाहिर है मुझे लोगों को इस बात का जवाब भी देना था कि मैं रात घर से बाहर गुजार कर कहाँ से आई हूँ। मेरे अब्बा की चारपाई उठाकर कब्रिस्तान की तरफ ले जाई जा रही थी और मैं वहीं ज़मीन पर बैठी झारो कतार खामोशी से आंसू बहा रही थी। अम्मा मुझे रोते पीटते और कोसते हुए उठाकर वहाँ से कमरे में ले आईं। उन्होंने मुझे बताया कि रात को अब्बा की तबीयत खराब हो गई थी और तू घर पर नहीं थी। खांसते खांसते उनकी जान निकल गई। ये कहकर अम्मा फिर से रोने लगी। तू कहाँ चली गई थी? अम्मा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। हम माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगे। एक माँ ही बेटी के दिल का हाल समझ सकती है। अम्मा ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। फिर अब्बा की मौत को चंद दिन ही गुजरे थे कि मोहल्ले वालों ने हमें निकाल दिया। वो एक घर ही हमारा वाहिद सहारा था। हमने वो घर बेच दिया और दूसरे गांव में किराए के मकान में रहने लगे। ये राज आज तक मेरे दिल में महफूज है कि रात को क्या हुआ था। मेरे भाई को मैंने दोबारा कभी नहीं देखा। मैं हर वक़्त अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। इस नए मोहल्ले में मैंने अपनी नई पहचान बना ली है। मैं कैसे भूल सकती थी कि बेशक सारी दुनिया हमें छोड़ दे, लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। अब मैंने अपने रब का सहारा लिया है। मैं मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ और बाकी वक़्त अपने घर के कामों और अम्मा की खिदमत में गुजारती हूँ। शायद अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया, तभी मोहल्ले के लोग हमारी इज्जत करते हैं। लेकिन एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे उस रात का राज अपनी माँ को बता देना चाहिए, या फिर ज़िंदगी इसी तरह खामोशी से चलती रही जैसे कुछ सालों से चल रही है? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।